خداوند کے کلام میں سے دیکھا تھا کہ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ کون ہے. خداوند کا پاک روح ہم نے دیکھا تھا, اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا, وہ آپ ڈی وی ڈی جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اٹ نہیں ہے, اس کو اٹ کے ساتھ نہیں لکھنے پہ, ہو از دا ہولی اسپرٹ, یعنی وہ ایک شخص ہے اور جان رکھتا ہے اور سمجھتا ہے, سینسٹیو ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے سیکھا. دوسری چیز جو ہم نے سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے تھا کہ پاک روح کون ہے, پوتر آتما کون ہے, اور دوسرا یہ تھا کہ پوتر آتما یا پاک روح کیا کرتا ہے. اس کو خدا ان کے کلام میں سے ہم نے جو ہے وہ دیکھا تھا. اور لیکن آج یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم خداوند کے پاک روح سے جو ہیں وہ بھر سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنے پاک روح سے کس طرح ہم اس کو ریسیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آج یہ خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے. لیکن میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ خداوند کا پاک روح جو ہے اس کے بہت سے کام ہیں, اور اس کے ڈیفرنٹ نام جو ہیں وہ بھی میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں کیا بتا رہا تھا کہ اس کے نام جو وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند کا جس طرح پاک روح کام کرتا ہے, اس کے نام اور کریکٹر اور اس میں ڈیفرنٹ طریقے سے کیا کرتا ہے, وہ ہماری مدد اور سہایتا جو ہے وہ کرتا ہے. اس کو خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جب خدا نے آدم کو بنایا تو اس کے اندر اس نے اپنا دم جو ہے وہ پھونکا. ایسی بات ہے نا, خداوند نے پاک روح جو ہے اپنا دم جو ہے اس کے اندر پھونکا اور وہ کیا ہوا, جیتی جان بن گیا. مقصد کیا ہے اس کا, ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو کہتے ہیں نیوما. ٹھیک ہے, اور اس کو دیکھا تھا کہ نیوما اس کا جو ہے, اور ہم سب کرسچن جو ہیں, اور اس کو خداوند کے کلام میں سے ہم یہ بھی دیکھا کہ جب تک خداوند کا پاک روح کسی میں نہ ہو وہ یسوع کو خداوند خدا نہیں کہتا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند کا پاک روح جب آتا ہے وہی ہمیں خداوند کا کلام سمجھنے میں, پڑھنے میں اور دوسرے کام جو ہے ان کا کام کرنے میں جو ہے وہ مدد کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دوسرا دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ حکمت کا بھی روح ہے. اسپرٹ آف جو ہے وہ وزڈم ہے, اسپرٹ جو ہے وہ وزڈم کی اسپرٹ ہے. اور اس کو جو گریک کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے صوفیہ. صوفیہ لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے, دا اسپرٹ آف وزڈم. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ کلسیوں میں جو ہے اس کا کلسیوں 1:9 آیت سے 12 آیت جو ہے اس کو آپ جو ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. میں اس میں ابھی نہیں جانا مانگ رہا, صرف موٹا موٹا جو ہے اس میں بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے خداوند کا پاک روح اور کیا ہے کہ اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. خداوند کا پاک روح کیا ہے, خرد فہم کی روح جو ہے, فہم جو ہمیں عقل و دانائی جو ہے اس کا بھی خداوند کا روح جو ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ. زبور 119 اس کی 3 آیت جو ہے, زبور 119 میں ہم دیکھ سکتے ہیں, اور زبور 103 جو ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں, زبور 104 میں جو ہے ہم وہ جو ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کی میں ایک آیت جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پڑھ دیتا ہوں. تیری باتیں شیریں ہیں, میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی ہیں, تیرے قوانین نے مجھے فہم حاصل, تو تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے. زبور 119 اس کی 34 آیت میں لکھا ہے, مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا. جو اس کی شریعت ہے اس پر بھی کس طرح ہم چل سکتے ہیں, جب خداوند کا پاک روح آتا ہے وہی ہمیں جو ہے تلقین کرتا ہے کہ ہم اس کی شریعت, اس کے جو قوانین ہیں ان پہ جو ہے وہ چل سکیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھا نمبر جو آتا ہے وہ اسپرٹ آف کونسل ہے, اور اس کو کہتے ہیں پیراکلیٹ. پیراکلیٹ, ابھی اشرف جب گا رہا تھا تو اس نے گیت میں ایک لفظ بولا تھا کہ وہ ہمارا مددگار ہے. پیراکلیٹ کا مطلب کیا ہے کہ وہ انٹرسیسر ہے, انٹرسیڈ کرتا ہے ہمارے لیے. پھر اس کے بعد کونسلر ہے, ہماری کونسل کرتا ہے. پھر اس کے بعد ایز اے ایڈوکیٹ بھی ہمارا لیے کام کرتا ہے, ہمارا کمفرٹر ہے. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے دوسرا مددگار جو ہے اس کو بھیجوں, اور اس نے کیا کیا, اپنا مددگار جو ہے ہمارے لیے مددگار جو ہے وہ بھیجا, جو ہماری ہر وقت جو ہے ہماری مدد اور سہایتا جو ہے وہ کرتا ہے. اور یہ یوحنا 16:7 آیت میں, میرا جانا فائدہ مند ہوگا, تمہارے پاس مددگار جو ہے اس کو بھیجوں گا. پھر اس کا 5واں اسپرٹ آف پاور جو ہے, خداوند کا روح جو ہے وہ قدرت کی روح ہے. لوکا 4:14 پھر یسوع روح کی قدرت سے گلیل کو گیا. امال 1:8 آیت میں لکھا ہے, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے, قوت پاؤ گے. قوت پاؤ گے, اور یہ قوت جو ہے چھوٹی موٹی قوت نہیں ہے, اور اس کا جو لفظ اس جگہ پہ استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈیونامس.
ڈیونامس کا جو لفظ جو نارمل لفظ جو ہے جب اس کو لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ڈائنامائٹ، کتنے لوگوں نے ڈائنامائٹ یا کبھی جو پہاڑ ہے اس کو چیرتے ہوئے یا اس کو توڑتے ہوئے ڈائنامائٹ استعمال کرتے، کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا؟ بہت لوگوں نے. اب ڈائنامائٹ کو کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ، جب سڑکیں وغیرہ بناتے ہیں، ہمارے روڈ بن رہے تھے پاکستان میں پہاڑوں میں، تو ادھر کیا کرتے تھے، جس جگہ پہ ضرورت ہوتی تھی اس وقت اس جگہ پہ کیا کرتے تھے، اس ڈائنامائٹ کو فٹ کر کے اور اس کے بعد جب اس کو چلاتے پورے کا پورا پہاڑ جو ہے وہ پھٹ جاتا تھا. یعنی خداوند کا پاک روح جو ہے جب وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے تو کس طرح کام کرتا ہے؟ کوئی ڈائنامائٹ کی طرح کام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ W.O. ٹوزر جو ہے بڑا ایک خداوند کا رائٹر ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ پورا جس طرح ایک سمندر ہے وہ انسان کے اندر آ جاتا ہے، اسی طرح خداوند کا پاک روح جب ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ ڈائنامائٹ بن جاتے ہیں، توڑنے والی. لیکن توڑنا یعنی عام توڑ پھوڑ نہیں کرنے والی روح، یعنی روح جو ہے وہ یعنی نئے اچھی روح ہے، وہ عام توڑ پھوڑ نہیں، یعنی اچھے کام کے لیے جو ہے، شیطان کے لیے یعنی دشمن کے لیے کیا ہے کہ وہ ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے اسپرٹ آف نالج جو ہے، وہ بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور وہ ہے معرفت کی روح. یعنی ہمیں کیا ہے، خدا نے معرفت کی روح. ہوسیہ لکھتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ عدم معرفت سے جو ہیں ہلاک ہوئے. مائی پیپل آر پیرشنگ فار دا لیک آف نالج. معرفت کی روح جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے آ جاتی ہے. خوف کی روح جو ہے، ساتویں جو خوف کی روح ہے، اسپرٹ آف دا فیئر آف دا لارڈ، وہ ہمارے اندر جو ہے آ جاتی ہے. یہ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر کام جو ہے وہ کرتا ہے. میں نے اس لیے تھوڑا سا یہ آپ کو خداوند کے پاک روح کے جو نام ہے، اس کے کریکٹر جو ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی تاکہ ہمیں اور انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں. کہ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے خداوند کے پاک روح سے جو ہے اپنے آپ کو بھر سکتے ہیں. یہ خداوند کے کلام ہے. اور پولس کہتا ہے کہ ہر مسیحی کے اندر جو ہے خداوند کا روح ہے. اور رومیو 8:9 میں ہم دیکھتے ہیں بشرطے کو خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. مقصد کیا ہوا کہ خداوند کا روح جو ہے وہ ہمارے اندر ہے، اگر اس کا روح نہیں ہے تو ہم اس کے نہیں ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند کے پاک روح کو جو ہے وہ ریسیو کریں، اس کی پوتر آتما جو ہے اس کو کیا کریں، اپنے اندر لیں، اس کو جگہ دیں. ان فیلنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افسیوں کے خط میں اگر دیکھیں، اس افسیوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اور افسیوں 5 باب اس کی کچھ آیات جو ہیں ہم دیکھتے ہیں، اور لکھا ہوا ہے کہ اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. افسیوں 5 باب یعنی روح سے معمور ہوتے جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کے یہ جو لفظ گریک اس میں آیا ہے اس کا مطلب، اور اس میں ہم اگر دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ کنٹینیوسلی جو ہے اس کو خداوند کے پاک روح سے ہم نے معمور جو ہے ہوتے جانا ہے. کیونکہ کل جو خداوند نے پاک روح جو دیا تھا ہمیں، جو تھا ہمارے اندر، وہ کل کے لیے تھا. جس طرح فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں اور اس میں پٹرول جو ہے آپ بھر لیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی سارا دن چلا لی اور اینڈ پہ کیا ہوا کہ وہ گیس جو ہے، وہ پٹرول جو ہے وہ ختم جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد لازمی ہے کہ آپ کو دوبارہ گیس جو ہے یا پٹرول جو ہے بھرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور اسی طرح ہمیں ہر روز جو ہے خداوند پاک روح سے جو ہے وہ بھرنا ہے. کنٹینیوسلی بی فلڈ ود دا ہولی اسپرٹ، یعنی کنٹینیوسلی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے وہ ادھر استعمال جو ہے ہوا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ بھرنا ہے. جس کا بوائلر جو ہوتا ہے، پچھلی دفعہ میں نے مثال دی کہ وہ جب فل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ویٹ ہے وہ بھی اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اس سے کیا ہوا، بھر گئے ہیں. اور اسی طرح وہ خدا پھر آپ کو استعمال بھی جو ہے وہ کرتا ہے. جس طرح اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ڈالی، کئی دفعہ گوشت ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے پکتا نہیں ہے، لیکن جب اس پریشر کوکر میں ڈال کے اس کے اوپر ویٹ ڈال دیتے ہیں تو پریشر بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے جلدی. اور اس طرح خداوند کا پاک روح جب ہمارے اندر ہوتا ہے تو جو کام نہیں ہونے ہوتے وہ بھی 1 سیکنڈ میں ہو جاتے ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے خداوند کے پاک روح سے بھرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور یہ کس دن ہوا، اس میں ابھی کچھ لوگ دیکھیں گے، کچھ گروپ دیکھیں گے جو مختلف قسم کی اندر سوچ تھی، اور مختلف قسم کے لوگ جو ہیں اس میں. اب اس میں دیکھتے ہیں ایکٹس آف اپوسل، اس کو بھی رہنے دیں کوئی بات نہیں. ایکٹس آف اپوسل جو ہے اس میں ہم دیکھیں اعمال اس کا 2 باب 2 سے 4 آیت یا کچھ آیتیں جو ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں، اور لکھا ہوا ہے
جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ یہ میرے خیال میں آگے جو ہے وہ آگے والی آیت جو ہے وہ پڑھ گیا ہوں، مقصد یہ ہے کہ اب اس میں اس کو آگے چل کے پڑھیں، ایکٹس آف اپوسٹل اس کا 2 باب جو ہے اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم ڈیفرنٹ قسم کے لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ کئی لوگ جو تھے جب ان کو خدا ان کا پاک روح مل گیا تو کئی لوگ آپ دیکھیں، کئی وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے، صبح سویرے انہوں نے نشہ کیا، مختلف قسم کے لوگ تھے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 5 قسم کے 5 ٹائپس آف جو لوگ ہیں، گروپ ہیں، ان کو دیکھیں گے کہ کئی لوگ ہیں جن کی اندر خواہش ہوتی ہے، لانگنگ ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ خداوند جو ہے ہمارے اندر آئے، خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ آئے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ریسیو کریں، ریسیپٹیو جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور جلدی خداوند کے پاک روح جو ہیں ریسیو بھی جو ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے ہوسٹائل ہوتے ہیں اور اس کے کام کے خلاف جو ہیں وہ کام جو ہے ریزسٹنس ہوتی ہے اندر کو، اور اس کو ریزسٹ بھی جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور کچھ جو ہوتے ہیں، کچھ کو ہم دیکھیں گے جو ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ ان انفارمڈ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا ان کا پاک روح جو ہے وہ بھی ہوتا ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اور کچھ ایسے تھے کہ کیا میں بھی خدا ان کا پاک روح جو ہے ریسیو کر سکتا ہوں، کیا میں بھی اس قابل ہوں، اس کو بھی آج ہم دیکھیں گے کہ کیا اس طرح کا جو ہے لوگ ان کو خدا ان کے کلام میں سے جو ابھی دیکھیں گے۔ اگر ہم دیکھیں اعمال اس کا 8 باب اور اس کی 14 سے 23 آیت کو اگر ہم دیکھیں، اور لکھا ہوا ہے اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خداوند کا کلام قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ جو ہے وہ لیا تھا۔ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس جو ہے آگے روپے پیسے لے کے جو ہے، یہ دوسرا شمعون جو ہے اس کی بات کریں، شمعون پطرس کی بات نہیں ہو رہی، دوسرا شمعون جو ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو تھے ان میں لانگنگ تھی، ان کے اندر خواہش تھی کہ خداوند کا پاک روح جو ہے ان کو ملے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں خداوند نے ان کو پاک روح جو ہے وہ دیا گیا۔ کچھ لوگ تھے جو ریسیو کرنا چاہتے تھے، جس طرح یہ شمعون ہے یہ ریسیپٹیو تھا، اس کے اندر خواہش تھی کہ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ریسیو کریں۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں دوبارہ، جب شمعون نے دیکھا، اس کی 18 آیت 8 کی 18 آیت، رسولوں کے اعمال اس کا 8-18 آیت لکھا، جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائیں۔ پطرس نے اسے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا، تیرا اس امر میں نہ حصہ بکھرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ بس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو جائے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کی سی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ شمعون نے جواب میں کہا تم میرے لیے خداوند سے دعا کرو کہ جو باتیں تم نے کہیں ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کے اندر خواہش تھی کہ وہ اس کو ریسیو کرے، لیکن اس کا طریقہ کار جو تھا وہ غلط تھا۔ مقصد یہ ہے خداوند کا پاک روح جو ہے وہ فری ہے، ٹھیک ہے، فریلی ہم ریسیو کر سکتے ہیں، صرف بات یہ ہے کہ اس کو اپنے اندر انوائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کسی کو پیسہ ٹکا جو ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ فریلی ہم اس کو جو ہے وہ ریسیو کر سکتے ہیں، اور یہی آج خداوند کے کلام میں سے جو ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ جن کی خواہش تھی، لانگنگ تھی کہ خداوند ہم نے پاکنا روح دے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ریسیپٹیو تھے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کچھ جو تھے اس کے خلاف تھے۔ اب جو خلاف ہے
ان کو ہم جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں اعمال اس کا 8 باب اور اس کی پہلی آیت سے اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے، اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا، ٹھیک ہے۔ اس دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودی اور سامریہ کی طرف افتراب میں پرگندہ ہوئے، اور دیندار لوگ استفنس کو دفن کرنے کے لیے گئے اور اس پر بڑا ماتم کیا۔ اور ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا، بس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے تھے۔ مقصد یہ ہے، اس کو آگے آپ کے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جو تھے وہ خداوند کے پاک روح، اس کے پوتر آتما کے خلاف بھی تھے، جو خداوند کا کام ہو رہا تھا اس کے خلاف بھی تھے، یعنی مختلف گروپ جو ہیں ان کو خداوند کے کلام میں سے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آگے ہمیں ایک اور گروپ جو ہے وہ نظر آتا ہے جن کو خداوند کے پاک روح کا یا اس کی پوتر آتما کا پتہ ہی نہیں تھا، ان انفارمڈ تھے، ان کو ہم خداوند کے کلام دیکھتے ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں ایکٹس آف اپوسل، اعمال اس کا 19 باب، اعمال اس کا 19 باب 1 سے 6 آیت جو ہیں اس کو ہم پڑھیں گے۔ اعمال 19 باب 1 سے 6 آیت۔ اور جب اپولس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولس اوپر کے علاقہ سے گزر کر افسس میں آیا، اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا تم ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے، یعنی انہوں نے سنا بھی نہیں کہ روح القدس جو ہے وہ نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کئی لوگ جو تھے وہ ان انفارمڈ تھے، ان کو ابھی روح القدس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا، بس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا، یوحنا کا بپتسمہ لیا۔ پولس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا، اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ ہاللویہ۔ مقصد کیا ہوا کہ یہ لوگ ان انفارم تھے، جب ان کو انفارمیشن ملی اور جب ان کو بتایا گیا اور ان کے لیے دعا کی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کام جو ہے ان کی زندگی میں ہوا۔ اور کچھ لوگ جو تھے وہ محسوس ہی نہیں کرتے تھے، اور یہ یہودی بھی حتیٰ کہ یہ تب تک محسوس کر رہے تھے کہ ہم جو ہیں، ہم تک کی جو ہے خداوند کی نعمتیں جو ہیں وہ آئی ہیں اور دوسروں پر نہیں ہے، اور کئی دفعہ ہم لوگ بھی محسوس کرتے کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں۔ اور اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اعمال اس کا 10 باب جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اعمال 10 باب اس کی 3 آیت لکھا ہوا ہے، 34 آیت ہے میرا خیال ہے، اعمال اس کا 10 باب اس کی 44 ورس 44 آیت جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ پطرس یہ بات کہہ رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو کون تھے؟ بے دین تھے، یہ دیندار نہیں تھے، لیکن خداوند کا کلام جب انہوں نے سنا تو ان پر بھی جو ہے خداوند کا پاک روح جو ہے وہ نازل ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے خداوند نے ان کو برکت جو وہ دی۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آج ہم نے 5 قسم کے جو ہے گروپ جو ہیں وہ دیکھے ہیں، اور پھر ابھی ہم آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے خدا کی روح کی طاقت جو ہے اس کو محسوس جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ اعمال 10 باب اس کی 44 آیت سے 45 آیت میں لکھا کیا پطرس جو تھا جو ہے جب شمعون نے دیکھا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے وہ خود بڑے بڑے کام جو ہے جادو کے ذریعے جو ہے وہ کر رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ یہ تو کوئی میرے سے بھی بڑی طاقت ہے، اور اسی لیے اس نے جو ہے اس کو لینا جو ہے وہ چاہا۔ اب پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پطرس کو ہی دیکھیں، اور پطرس کا یہ تھا کہ جب پطرس اپنی پریچنگ جو ہے وہ کر رہا تھا
اور اس وقت خداوند کا پاک روح جب جو ہے کرنیلیس اور دوسرے لوگوں پر جب نازل ہوا، اور اس وقت ایک ایز اے پریچر ہوتے ہوئے بڑا مشکل تھا اس کو سٹاپ کرنا، لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ہے اس وقت سٹاپ کرنا پڑا تاکہ یہ جو ہے جو خداوند کا کام جو ہے اس کو آگے جو ہے وہ کر سکے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ڈیفرنٹ ایکسپیرینس جو ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ نکالیں اعمال 8 باب اس کی 16 آیت۔ اعمال 8 باب اس کی 16 آیت۔ وہ اس وقت تک ان پر کسی پر نازل نہ ہوا تھا، کیونکہ وہ اس وقت تک ان پر کسی پر نازل نہ ہوا تھا، انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ جو ہے وہ لیا تھا۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ابھی تک کسی پر جو ہے وہ نازل نہیں ہوا، اور جب نازل ہوا ہے تو پھر ڈفرینٹ ٹائپ آف ایکسپیرینس جو ہیں وہ بھی انسان کی زندگی میں جو ہیں وہ آتے ہیں، یعنی زبانیں بولنے کا ایکسپیرینس، دکھ اٹھانے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی ہماری زندگی میں آتا ہے۔ اور جب ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں اس وقت یہی ایکسپیرینس نہیں، بلکہ جب خداوند کا پاک روح آتا ہے اس وقت بھی ہمارا جو ہے تجربہ یا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ جب خداوند کا پاک روح ہم پر نازل ہوتا ہے اور خداوند کے پاک روح سے جب ہم بھرتے ہیں تو کئی دفعہ آپ نے محسوس ہوا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کئی جو ہیں وہ پاک روح میں کیا ہوتا ہے، وہ سلین ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گر جاتے ہیں۔ کئی جو ہیں وہ خداوند کے پاک روح سے جب بھرتے تو کئی جو ہیں ان کو ہیٹ سی جو ہے یا گرمائش اپنے جسم میں جو ہے وہ محسوس جو ہے ہوتی ہے۔ مختلف تجربے جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو کوئی آدمی جو ہے وہ گرا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کا پاک روح جو ہے اس پہ آیا نہیں۔ یہ بھی ہمیں نہیں سوچ لینا چاہیے۔ خداوند کا پاک روح میں نے بولا کہ ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں آج جب خداوند کا پاک روح جب ریسیو کیا جائے گا اور جب آپ کے لیے دعا کی جائے گی تو اگر کوئی نہیں گرتا تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کو خداوند کا پاک روح جو ہے وہ نہیں ملا۔ جب خداوند کا پاک روح جو ہے جب ہاتھ رکھیں گے خداوند کے لوگ آپ کے اوپر اور جب آپ اس کو ریسیو کریں گے تو اس کو آپ ریسیو کریں، ٹھیک ہے۔ رومیو 5 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ خدا کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ ڈالی۔ اگر خداوند کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ مثال آپ کو سامنے میں ایک دوں گا۔ ایک میاں بیوی تھے، ان کا اپنے آپس میں ہر وقت جو ہے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، میاں بیوی تھے۔ اب ان کی کیا ہوئی کہ 50ویں سالگرہ جو ہے آ گئی، اینیورسری۔ 50ویں اینیورسری جب آئی، 50 سال اینیورسری کے ہو گئے تو بچے جو تھے ابھی وہ پوترے اور چروتڑے جو بھی ہیں ان کے آگے جو ہے گرینڈ چلڈرن جو ہیں وہ بھی ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ جب ان کی اینیورسری آئی تو جو بچے بڑے تھے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہوئے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے ہر وقت جو ہیں وہ جھگڑا ہی کرتے رہتے ہیں تو ہم ان کو ایک کونسلر جو ہے اس کے پاس لے جائیں۔ انہوں نے کونسلر کا انتظام کیا اور اس کے پاس جو ہے وہ لے گئے۔ کونسلر نے بڑا کام کیا، بڑی باتیں کی، بڑی ان کو تنبیہ کی اور بڑا سکھایا، بڑی کونسلنگ کی، بڑی خدا کے کلام کی باتیں بتائی، بڑا کچھ بتایا، لیکن یہ ہے کہ وہ اینڈ پہ اس کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی جو آپ اپنا جو ہے اپنا پیار جو ہے اپنی بیوی کو شو کریں۔ ہسبینڈ کو بتایا، اور اس نے کیا کیا کہ جب اس کو سکھا رہا، کہتا ہے میں کس طرح شو کروں، اس نے اٹھا اور اس نے جا کے تو اس جو آدمی تھا اس کی بیوی جو ہے اس کا بوسہ لیا اور کہا کہ اس طرح جو ہے محبت شو کر۔ اب اس نے کہا کہ ہاں اچھا، اس کو یہ بھی بول دیا کہ منڈے، وینسڈے اور تھرسڈے 3 دن جو ہے وہ یہ کیا کر۔ تو اب آدمی جو آگے پہ سے کیا کہتا ہے کہ میں کونسلر صاحب میں تو یہ کام نہیں کر سکا، میں تیرے پاس ہی لے آیا کروں گا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے محبت نہیں بلکہ خداوند کی محبت جو ہے وہ خود ہی کرنی ہے۔
لوگوں کو نہیں کہنا کہ لوگ ہی محبت کریں، بلکہ ہم نے خود خداوند کی محبت جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر جو ہے کرنی ہے۔ کئی دفعہ میں بیچ میں کئی دفعہ مزاحیہ باتیں بتاتا ہوں اس کے لیے تاکہ سمجھ کے لیے، حالانکہ مجھے اس کا تھوڑا سا فیل ہو رہا تھا کہ یہ بتانا چاہیے کہ نہیں، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ شکر ہے خداوند کا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سارے میچور ہیں، انڈرسٹینڈ کرنے والے ہیں، اتنی بات نہیں ہے۔ تو خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا، کہ ہم نے خداوند کا جو لو ہے، خداوند کی